ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسی میڈیسن کے حوالے سے بات کریں گے، ایک ایسی میڈیسن کا ریویو کریں گے جس کو میوکین سسپینشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میوکین سسپینشن کیا ہے اور اس کے انڈیکیشن کیا ہیں، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ میوکین کے سائیڈ ایفیکٹس کے حوالے سے، پریکاشنز کے حوالے سے، یا ان کو لیتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس سے پہلے ایسے ناظرین جو ہمارے چینل پر نیو ہے، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ میوکین ایک اینٹاسائڈ گروپ سے تعلق رکھنے والی دوائی ہے۔ میوکین ایک اینٹاسائڈ سیرپ ہے۔ میوکین مختلف کمبینیشن کی صورت میں موجود ہوتا ہے۔ میوکین سیرپ پہلے تو یہ 120 ml کی بوتل میں موجود ہوتا تھا اور شیشے کی بوتل ہوتی تھی۔ آج کل اس کی پیکنگ میں تھوڑی سی انہوں نے تبدیلی کر دی ہے۔ میوکین کا سیرپ 150 ml میں پلاسٹک کی بوتل میں اویلیبل ہوتا ہے، اور اس کی دور جدید کے حوالے سے اینٹاسائڈ کی بات کی جائے تو اس کی پرائس بھی مناسب ہے۔ میوکین کے سیرپ میں 5 ml میں اوگزاتھازائن 10 ملی گرام ہوتا ہے، ایلومینیم ہائیڈرو آکسائڈ 291 ملی گرام موجود ہوتا ہے، میگنیشیم ہائیڈرو آکسائڈ 98 ملی گرام موجود ہوتا ہے۔ میوکین سیرپ آج کل اس کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے بہت سے ڈاکٹر یہ پرسکرائب بھی میڈیسن بھی ہے، کیونکہ بہت سے ڈاکٹر جب آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، دل کا مسئلہ ہوتا ہے، بلڈ پریشر یا کسی قسم کی کوئی آپ میڈیسن لیتے ہیں، یا آپ کو بخار ہوتا ہے یا کوئی بھی سچویشن ہوتی ہے، تو آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو ڈاکٹر آپ کو چیک کرنے کے بعد آپ کی متعلقہ بیماری کے ساتھ ساتھ معدے کے لیے بھی کچھ سیرپ فارم یا ٹیبلٹ فارم ریکمنڈ کرتا ہے۔ تو وہاں اگر دیکھا جائے تو میوکین کا سیرپ جو ہے بہت زیادہ ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں۔ اسی طرح میوکین کا سیلف میڈیکیشن کے طور پر بھی بہت زیادہ ریکمنڈ کیا جاتا ہے، بہت سے گھروں میں بھی سیلف میڈیکیشن کے طور پر موجود ہوتا ہے۔ یہ معدے کے امراض میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ انڈیکیشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو میوکین کا سیرپ ہارٹ برن، ایسیڈیٹی، پیٹ کی تیزابیت، پیٹ کے السر کی تیزابیت میں بھی دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سی ایسی میڈیسن کے ساتھ کمبینیشن کے ساتھ بھی استعمال کرایا جاتا ہے۔ میوکین کا استعمال آنتوں کی سوزش، خوراک کی نالی کی سوزش میں ایسوفیگس جسے کہتے ہیں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جسے ایسڈ ریفلیکس ڈیزیز بھی کہتے ہیں، اس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یا ایسے لوگ جو فوڈ سپلیمنٹ لیتے ہیں۔ اسی طرح میوکین کے سائیڈ ایفیکٹس کے حوالے سے اگر بات کی جائے، اس کے بہت سے کامن جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اس میں کانسٹیپیشن، بھوک کی کمی بھی ہو سکتی ہے، ڈرائی موتھ، منہ کا خشک ہو جانا، کنفیوژن جیسی فیلنگ ہو جاتی ہے، سستی ہو سکتی ہے، پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، لوز موشن ہو سکتے ہیں، چکر آ سکتے ہیں، ایسی کنڈیشنز ہو سکتی ہیں۔ میوکین لینے سے پریکاشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو میوکین لینے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کو اگر آپ کے ڈاکٹر نے ریکمنڈ کیا ہے تو آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سیلف میڈیکیشن کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کا استعمال ترک کر دیں۔ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اگر آپ کی کسی قسم کی سرجری ہوئی ہو، یا آپ کی آنتوں میں کسی قسم کی رکاوٹ ہو، یا اپینڈکس میں انفیکشن ہو، تو اس صورت میں آپ میوکین کا استعمال نہیں کر سکتے۔
اسی طرح آپ کے پیٹ کے اندر کسی قسم کی کوئی بلیڈنگ کی شکایت ہو یا آپ کو سویر قسم کا ڈیریا یا لوز موشن ہو تو اس صورت میں بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ میوکین دوسری میڈیسن کے ساتھ جیسے کہ آپ بہت سی کمبینیشن میڈیسن لیتے ہیں جن میں آپ اسٹیرائڈ لے رہے ہوں تو یا اینٹی فنگل میڈیسن لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ میوکین سیرپ کا استعمال نہیں کر سکتے۔ حاملہ خواتین اور لیکٹنگ مطلب دودھ پلانے والی خواتین اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کر سکتی ہیں۔